الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين واجب الاحترام سامعین عزیز، شام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورۃ الاسراء کی یا سورہ بنی اسرائیل کہہ لیں، دو نام ہیں، آیت نمبر 23 اور 24 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا،
اور اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور پھر اسی آیت میں حسن سلوک کی تعریف بھی فرمائی۔ میں سوچ رہا تھا کہ رمضان شریف گزر گیا ہے تو کس پہ بیان ہونا چاہیے۔ اتفاق کی بات ہے کہ پروگرام چونکہ کرونا کی وجہ سے دائیں بائیں خطابات کا سلسلہ رکا ہوا تھا، تو مجھے تھوڑا موقع مل جاتا ہے مطالعے کا، تو مطالعے میں میری اولین ترجیح جو ہے وہ اعلیٰ حضرت ہوتے ہیں۔ تو میں فتاوی رضویہ شریف مطالعہ کر رہا تھا، تو دوران مطالعہ فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد، اس میں ایک رسالہ الحقوق لطرح العقوق، یہ میری نظر سے گزرا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ حقوق اللہ پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے اور تسلسل سے ہوتی ہے، تو حقوق العباد کے حوالے سے بھی گفتگو ضروری ہے۔ حقوق کی ایک لمبی لسٹ ہے، انشاءاللہ آج والدین کی عظمت کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور اگلے جمعے پہ حقوق کے والدین پہ گفتگو ہوگی، اور پھر اس سے اگلے جمعے پہ اولاد کے حقوق، جو میں پڑھ کے حیران ہو گیا۔ 80 حقوق ہیں اولاد کے والدین پہ، اور اس پہ بھی اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے۔ تفصیل سے چلیں گے، اور پھر کچھ عورتوں کی ڈیمانڈ آئی ہے میرے پاس میری وائف کے ذریعے کہ حضرت صاحب ہر ویلے لٹ چاہ کے ساڑھے پیچھے لگے رہنے ہیں، ساڑھے حقوق بیان نہیں کر دے۔ میں کہ چلو تو انہوں بھی خوش کر دے سا، تو انشاءاللہ حقوق زوجین کا بھی ٹاپک آئے گا۔ میں حقوق کے حوالے سے اب گفتگو انشاءاللہ شروع کرنے لگا ہوں۔ اب کتنے جمعے چلے گی یہ میرے رب کو منظور ہے۔ تو آج جس ٹاپک پہ میں نے آپ کے ساتھ کلام کرنا ہے وہ عظمت والدین کے حوالے سے، تاکہ یہ پیغام ریکارڈ بھی ہو جائے اور ہماری اصلاح بھی ہو جائے۔ حضرت مالک حویرث رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مالک حویرث رضی اللہ تعالیٰ، ان سے ایک روایت ہے، بڑی مشہور و معروف روایت ہے، اور اکثر یہ روایت ہم رمضان شریف میں بیان بھی کرتے ہیں۔ یہ اوپر کدھر جا رہا ہے بچہ؟ یہ سیڑھیوں پہ کون گیا ہے؟ اس کو نیچے بلاؤ، کون ہے یہ؟ بیٹا کیا مسئلہ ہے اوپر؟ جی وہ بیٹا نیچے ہے، نیچے، ہاں نیچے، وضو خانہ نیچے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے، اور حضرت مالک حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، جب آپ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین، اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین۔ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض گزار ہوئے، یا نبی اللہ خلاف معمول آپ نے آج ممبر زیب ممبر ہوتے ہوئے آپ نے 3 دفعہ آمین فرمایا ہے، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے مجھے اللہ کا حکم سنایا کہ یا نبی اللہ، اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو شخص رمضان شریف کو پا لے اور پھر اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ کے اس فرمان پہ آمین کہہ کے میں نے بھی اس بندے کی ہلاکت پہ مہر لگا دی جو رمضان شریف کو پا کے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ جب میں نے دوسرے سٹیپ پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے اللہ پاک کا دوسرا حکم مجھے سنایا کہ یا نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پایا اور اپنے والدین کو خوش نہ کر سکا، ان سے دعائیں نہ لے سکا اور والدین کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو میں نے اس میں بھی مہر لگا دی کہ آمین، کہ یہ اللہ کی بھی مرضی ہے اور میری بھی مرضی ہے کہ اللہ اس کو ہلاک اور برباد کر دے جو والدین کو پا کے ان کی خدمت نہ کر سکا اور اپنے آپ کی بخشش نہ کروا سکا۔ اور تیسرے سٹیپ پہ جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے رب ذوالجلال کا مجھے تیسرا فرمان سنایا، یا نبی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کے سامنے آپ کے اسم گرامی محمد لیا جائے اور پھر وہ آپ پر درود نہ پڑھے، درود و سلام نہ پڑھنے کی پاداش میں اس کی بھی ہلاکت اور بربادی کا اللہ فرما رہا ہے۔ تو کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب الرلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کی ہلاکت پہ مہر لگا دی کہ وہ ہلاک اور برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود و سلام نہ پڑے۔ یہ حدیث کی ترتیب بھی ایسے جیسے میں نے بیان کی، کچھ حضرات بیان کرتے ہوئے حدیث کو دیکھتے نہیں اور وہ آخری چیز درمیان میں لے آتے ہیں، پہلی چیز آخر میں لے جاتے ہیں، تو اس طرح ترتیب بھی ایسی ہے جیسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو اس میں میرے مضمون سے موضوع سے ریلیٹڈ جو بات ہے وہ کیا ہے؟ رمضان شریف کے فضائل و مناقب آپ نے پورے رمضان شریف میں سنے۔ اس حدیث پاک میں اس شخص کی بربادی کا تذکرہ ہے، ہلاکت کا تذکرہ ہے جو شخص اپنے والدین کو ناراض کر بیٹھا، جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے یا اس کے والدین اس پہ ناراض ہیں، تو یقیناً اس شخص کی ہلاکت اور بربادی کا میرے رب نے فیصلہ فرما دیا، تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اور پھر مصطفیٰ کریم نے اس پہ سٹیمپ لگا دی ہے اور جبرائیل امین نے بھی آمین کہہ کے مہر لگا دی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کو پا کے ان کو خوش نہ کر سکا، خدمت نہ کر سکا، ان کو راضی نہ رکھ سکا، تو یقیناً وہ اولاد ہلاکت اور بربادی اس کا مقدر ہو چکی ہے، یقیناً وہ اولاد برباد ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہلاک ہے اور محروم ہے، بد نصیب ہے جو اپنے والدین کو خوش نہ کر سکے۔ یاد رکھیے امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فن رجال کے امام ہیں۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی الکبائر، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان کی ساری فہرست الکبائر کے اندر انہوں نے دی۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، والدین کی نافرمانی چونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے تو اس گناہ کے حوالے سے بھی پورا ایک مضمون جو ہے الکبائر کے اندر امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا۔
امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اور بہت سارے دلائل دیے، وہاں پہ سنن سعید بن منصور اور ابن ماجہ کی ایک حدیث لائی، حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے منقول ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تین چیزوں کے ساتھ ملا کے بیان کیا، اور ہر عمل اس کی قبولیت دوسرے عمل کی ادائیگی کے ساتھ مشروط ہے۔ پہلی کون سی چیز ہے؟ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فرمایا اس میں دو چیزوں کا حکم، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ تو یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اللہ کی اطاعت کو اختیار کرے اور اللہ کی رسول کی اطاعت سے روگردانی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی اطاعت کو، جو اللہ کی اطاعت ہے، خود اللہ تعالیٰ اس کی اطاعت کو مردود فرمائے گا، رد فرما دے گا، کہ جو شخص رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے مگر اللہ کی اطاعت سے دور ہے، تو رسول اللہ کی بیٹا پانی لے آؤ، تھوڑا گرم پانی لاؤ۔ اللہ تعالی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دونوں اطاعتیں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک شخص اللہ کی اطاعت بجا لاتا ہے لیکن رسول اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، کرنی کتراتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت بھی مردود فرما دے گا، رد فرما دے گا۔ اور ایک شخص رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے مگر اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرتا ہے، تو رسول اللہ کی ہوئی اطاعت بھی مردود ٹھہرے گی۔ تو یہ دونوں اطاعتیں جڑی ہوئی ہیں، جب تک دونوں کی ادائیگی نہیں ہوگی، ایک اطاعت کی ادائیگی ہوگی دوسری سے روگردانی ہوگی، تو جناب والا جس اطاعت کی ادائیگی کی گئی وہ بھی رد ہو جائے گی۔ اسی طرح قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اب فوز و فلاح اور کامیابی کس کا مقدر ہے؟ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لائے، دونوں اطاعتوں کو جوڑ دیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ تو جنت کا حقدار کون ہے؟ جو دونوں اطاعتیں بجا لائے گا، اللہ کی بھی اور اللہ کے رسول کی بھی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو جنت کے اندر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین کی رفاقت جو ہے وہ بھی دونوں اطاعتوں کے ساتھ جوڑ دی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ تو یہ دونوں اطاعتیں جڑی ہوئی ہیں۔ دوسری چیز فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کو اللہ نے اکٹھا بیان کیا۔ تو یہ دونوں عمل آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نماز پڑھے مگر دیدہ دانستہ زکوٰۃ سے اعراض کرے، زکوٰۃ نہ دے جبکہ زکوٰۃ فرض ہے، تو پڑھی ہوئی گئی نماز جو ہے وہ اللہ مردود ٹھہرا دے گا، رد فرما دے گا۔ اور ایک شخص زکوٰۃ دیتا ہے مگر نماز سے روگردانی کرتا ہے، تو اللہ زکوٰۃ کے عمل کو رد فرما دے گا۔ تو یہ دونوں آپس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، نماز بھی اور زکوٰۃ بھی۔ اس لیے نماز بھی پڑھے، اور اگر زکوٰۃ اس پر فرض ہے، صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب جناب والا صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ بھی دے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہ دے تو نماز قبول ہو جائے گی، یا زکوٰۃ دیتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا تو زکوٰۃ قبول ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک دونوں کو نہیں کرے گا تب تک ایک کے کرنے سے محروم ٹھہرے گا۔ اور آپ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں آپ پڑھتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ملا کے بیان کیا۔ تو یہ دونوں چیزیں جڑی ہیں۔ تیسری چیز سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں انشکر لی ولوالدی، اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اب یہ بھی دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اللہ کا شکر گزار ہو اور والدین کا ناشکر ہو، وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں تو گویا یہ قبول ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شکر گزاری بھی رد فرما دے گا اگر والدین کا ناشکر ہے۔ اور کئی حضرات ایسے ہوتے ہیں جو والدین کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں مگر رب کے ناشکرے ہوتے ہیں، تو والدین کی یہ جو جناب والا شکر گزاری کا جذبہ ہے یہ بھی برباد چلا جائے گا اگر اللہ کا ناشکر ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ نے آپس میں جوڑ دیں۔ تو جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آپس میں جڑی ہوئی ہے، اسی طرح نماز اور زکوٰۃ آپس میں جڑی ہوئی ہے، اور اسی طرح تیسری چیز حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وہ اللہ کی شکر گزاری اور والدین کی شکر گزاری، یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو جب تک یہ دونوں چیزیں آپ ملا کے نہیں کریں گے تو ایک کی ہوئی ادا چیز وہ بھی اللہ تعالیٰ رد فرما دے گا۔ تو سامع عزیز شم، یہ پہلا پوائنٹ ہے جو القواعد کے اندر امام شمس الدین ذہبی نے بیان کیا، اور آپ سمجھ گئے ہیں؟ سمجھ گئے ہیں؟ کیا سمجھیں؟ تین چیزیں اللہ نے قرآن مجید میں تین ایسے کام ہیں جو مزید تین کاموں سے جڑے ہوئے ہیں قبولیت کے درجے میں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ دونوں اطاعتیں جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرو، تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ اپنی اطاعت قبول کرے گا، اللہ اپنی اطاعت بھی مردود ٹھہرائے گا۔ رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرو، یہ ممکن نہیں کہ اللہ رسول اللہ کی اطاعت کو قبول کر لے اور جناب والا اپنی اطاعت سے روگردانی کرنے والا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز کون سی تھی؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کو اللہ نے اکٹھا بیان کیا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ نماز پڑھے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ نہ دے، نہیں، پڑھی ہوئی نماز بھی مردود ٹھہرائے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ زکوٰۃ دیتا ہے اور نماز میں ڈنڈی مارتا ہے تو دی ہوئی زکوٰۃ قبول ہو جائے گی، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ اور والدین کا شکر گزار بننا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کی شکر گزاری میں پیش ہوں اور والدین کے ناشکرے ہوں تو اللہ اپنی شکر گزاری بھی رد فرما دے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تین کام مزید تین کاموں سے جڑے ہوئے ہیں، ان دونوں کام جو اللہ نے اکٹھے بیان کی ان دونوں کو کرنا ضروری ہے۔ اور والدین کی عظمت کے حوالہ سے دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر فرمایا وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ساتھ ملا کے بیان کیا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا، حکم دیا، اور ساتھ اپنی عبادت کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ دوسرا مقام وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اللہ کی عبادت کے بعد دوسرا عہد کیا لیا؟ والدین سے حسن سلوک اختیار کرنا ہے۔ تیسرا مقام سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا تیرے رب نے صاف صاف حکم فرما دیا
کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا ہے، بھلائی اور نیکی اختیار کرنی ہے۔ اب ان تین قرآن مجید کے مقامات پہ حسن سلوک کی بات ہوئی، اور پھر اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کو جوڑا، اور یہی چیز حدیث پاک میں ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ، یا نبی اللہ تعالیٰ کو تمام نیک اعمال سے بڑھ کے سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز قائم کرنا۔ یا نبی اللہ، اس کے بعد قال بر الوالدین، فرمایا اللہ کی عبادت بر وقت ادا کرنا، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ تو جس طرح قرآن مجید سے ہمیں یہ تعلیم ملی کہ اللہ کی عبادت سے متصل والدین سے حسن سلوک کا حکم ہے، یہی طرز اور طریق ہمیں حدیث پاک سے بھی ملا کہ نماز کے ساتھ متصل والدین کے حسن سلوک کو مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا یہ کتنا عظیم الشان عمل ہے۔ اب تیسری بات یہ بھی ضروری ہے کہ حسن سلوک کو ڈیفائن کیا جائے۔ بھئی حسن سلوک کا کیا مطلب ہے؟ آئیے یہ بھی قرآن سے معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود حسن سلوک کو کھول کے بیان کرتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ تو میں نے یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 30 کی پہلی سطر پڑھ دی ہے نا، اس سے ریلیٹڈ آگے کیا ہے؟ حسن سلوک کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ فرمایا جب تمہارے والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں نا، بوڑھے ہو جائیں، یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو تم پالو، فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہیں کہنا۔ تو کیا جوانی میں اف کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا جوانی تو تیرا منہ بن دے سنو، جوانی ذرا طاقت نہ لوندے نا والدین، اتنی ضرورت نہیں ہوندی۔ بڑھاپے میں مسئلہ یہ ہے کہ والدین چونکہ ضعف ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، نکات ہوتی ہے، تو یہ قدرتی بات ہے۔ جوانی کا نشہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، اس لیے بڑھاپے کو بیان کیا۔ فرمایا جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، یہ بات ذہن نشین رکھ لے مسلمان، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تم اگر والدین کو بڑھاپے میں پالو، دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پالو، تو پھر حسن سلوک اختیار کرنا ہے۔ مالک حسن سلوک کو ذرا کھول کے بیان کر۔ فرمایا پہلی چیز یہ ہے فلا تقل لہما اف، ان کو اف ہوں یہ بھی نہیں کہنا۔ دوسری چیز ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ تیسری چیز حسن سلوک میں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب بھی والدین سے بات کرنی ہے لب و لہجہ اتنا شائستہ ہونا چاہیے، اتنی مٹھاس ہونی چاہیے۔ قولاً کریما، قول کریم کے ساتھ والدین سے بات کرنی ہے، اتنے پیارے نرم لہجے میں بات کرنی ہے کہ اگر دوبارہ والدین کو کوئی ضرورت پڑ گئی تمہیں بلانے کے لیے تو وہ جھجک محسوس نہ کریں کہ اگر دوبارہ بلایا تو کہیں بیٹا گلے نہ پڑ جائے۔ فرمایا تمہارے لہجے میں بھی کرخت پن نہیں ہونا چاہیے، تیزی اور ترشی اور تندی نہیں ہونی چاہیے،
اتنا کریمانہ لہجہ ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں 10 مرتبہ بلانا چاہیں، 100 مرتبہ ایک وقت میں بلانا چاہیں تو انہیں یقین ہو کہ بیٹا بوجھ محسوس نہیں کرے گا، خوشی سے بھاگ کے آئے گا اور ہم سے پوچھے گا حکم کیا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، اپنے والدین کے ساتھ اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں، اور تیسری کیا چیز ہے؟ قول کریم کے ساتھ بات کرنا، انتہائی نرم لہجے کے ساتھ، میٹھے لہجے کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اپنے والدین سے بات کرنی ہے۔ کڑک پن نہیں ہونا چاہیے، تمہارے لہجے میں بھی تندی اور تیزی نہیں ہونی چاہیے، آواز بھی اونچی نہیں ہونا چاہیے، کڑک پن بھی نہیں ہونا چاہیے، قولاً کریما۔ اللہ، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ سبحان اللہ، فرمایا ہمہ وقت اپنے والدین کے سامنے نرم دلی کے ساتھ خدمت کے بازو بچھا کے رکھ، خدمت کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت پیش والدین کے سامنے رکھ، من الرحمہ۔ اور یہ خدمت کے لیے نہیں چاروں ناچار کرنے جی اب کوئی نہیں، نا، من الرحمہ۔ فرمایا دل سے بھی فیصلہ لے لے کہ تیرا دل بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو دل سے والدین کی خدمت کر اور اپنے بازو بچھا کے رکھ اور نرم دلی کے ساتھ ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہ۔ اور حسن سلوک میں 5ویں چیز کیا ہے؟ یہی آیت کا تسلسل ہے، اسی آیت کا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 کا آخری سطر کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے خدمت بھی کر، شفقت سے پیش بھی آ، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے حاضر بھی رہ، کرخت لہجہ بھی نہ ہو، جھڑکنا بھی نہیں۔ تو مالک بس فرمایا نہیں، اور کیا ہے؟ فرمایا میری بارگاہ میں ان کی مغفرت کے لیے دعائیں بھی کر۔ اور کیا کمال ہے یار، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک ہی سطر میں اللہ نے اپنے آپ کو بھی رب فرمایا، والدین کو بھی رب فرمایا۔ اے اللہ، اے میرے پالنے والے، میرے پالنے والوں پر رحم فرمایا، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا نا، تو بھی ان پہ رحم فرما۔ سبحان اللہ، ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے پالنے والے ان پر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا، مجھ پر رحم کیا۔ میں بے بس تھا، کمانے کے قابل نہیں تھا، میں اتنا چھوٹا تھا کہ ہاتھ میں جو ہے وہ گلاس پکڑ کے پانی نہیں پی سکتا تھا، اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا تھا، لیکن انہوں نے مجھ پہ اتنی، میں ان کے پہ پیشاب بھی کر دیتا تھا، پھر بھی مجھے خوراک بھی دیتے تھے، میرا خیال بھی رکھتے تھے، میرے کپڑے بھی بدلتے تھے، میں بیمار ہو جاتا میرا علاج بھی کرواتے تھے، کبھی ان کے چہرے کے تیور نہیں بدلے۔ تو جب میں مجبور تھا تو انہوں نے بڑا ہونے کا مظاہرہ کیا، مجھ چھوٹے پہ شفقت کی۔ آج وہ قبر میں ہیں، تو ان سے بڑا ہے، وہ تیرے سامنے چھوٹے ہیں، آج ان پہ تو رحم فرما۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خاص طور پہ اولاد کے لیے خدمت میں عرض ہے کہ اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے والدین کے ساتھ شفقت سے پیش ہو۔ خاص طور پہ یہ حسن سلوک کے حوالے سے 5 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں والدین کے ساتھ، کہ ایک تو اف بھی نہیں کہنا، بحث تو دور کی بات ہے نا، بحث تو دور کی بات ہے، اف یعنی اب ماں باپ کی بات ناگوار گزری،
یوں کر دیا. اعلی حضرت نے ترجمہ یوں ہی کیا کہ ہوں بھی نہیں کہ ہوں. اف کا ترجمہ اعلی حضرت نے کیا کیا؟ ہوں بھی نہیں کہنا. سمجھ آئی؟ تو سامع نزید شام فرمایا اف بھی نہیں کہنا، اور دوسرا جھڑکنا بھی نہیں، تیسرا جب بات کرنی ہے انتہائی نرم لہجے میں، قولاً کریما. ہائے ہائے سبحان. اور چوتھی فرمایا ہر وقت پیش رہنا ہے خدمت میں، اپنے بازو بچھا کے رکھ، نرم دلی کے ساتھ ان کی خدمت میں لگا رہے. اور پانچویں میری بارگاہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر. اللہ. تو سامع نزید شام تو یہ والدین کے حوالہ سے دیکھیں بہت اہم معاملہ ہے. کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوا، عرض گزار ہوئے یا نبی اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ یا نبی اللہ زندہ ہیں. حضور نے فرمایا ففیہما فجاہد، فرمایا جا گھر والدین کی خدمت کر، وہ بوڑھے ہیں انہیں تیری ضرورت ہے، یہی تیرا جہاد ہے. مسئلہ سمجھیے، کفار اگر ایسی یلغار کریں کہ مسلمان مجاہد بے بس ہو جائیں اور پوری طرح وہ مسلط ہو جائیں، تو مسلمانوں کی لشکر کی اس بے بسی کی وجہ سے پھر آپ اپنے والدین کو چھوڑ کے جہاد کے لیے جانے کا حکم ہے. مگر اگر کوئی فورس ہے جو جہاد کر رہی ہے یا مسلمانوں کے اندر اتنی جرت ہے کہ وہ تیری عدم موجودگی میں بھی جہاد کرتے رہیں گے، تو پھر تجھ پر لازم ہے کہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر، یہ تیرے لیے جہاد ہے. اور اگر تو بغیر والدین کی اجازت کے جہاد میں چلا گیا، شہید بھی ہو گیا، تو جنت سے محروم رہے گا. القوائر کے اندر امام شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت لائی جو سنن سعید بن منصور کے حوالہ سے اور ابن ماجہ کے حوالہ سے، ابن مردوے کے حوالہ سے، اور بھی حوالے ہیں اس کے، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مقام اعراف یہ وہ مقام ہے جو جنت اور دوزخ کے بیچ میں پہاڑ کی مانند بلند و بالا مقام ہے. اس پہاڑ کی چوٹی پہ، اعراف کی چوٹی پہ کوئی کھڑا ہو تو وہ جنت کو بھی دیکھ سکتا ہے کہ جنت میں کیا ہو رہا ہے، اور دوزخ کو بھی دیکھ سکتا ہے. اس اعراف کے مقام پہ کون لوگ ٹھہرائے جائیں گے؟ فرمائے جن کو والدین کی ضرورت تھی خدمت کی، مگر والدین کی اجازت کے بغیر وہ جہاد میں چلے گئے، اب وہ جہاد میں شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، تو ان کو مقام اعراف پہ ٹھہرایا جائے گا. مالک وہ تیرے راستے میں انہوں نے جان دی ہے، جہاد کی ہے، شہید ہوئے ہیں، تو مقام اعراف پہ کیوں ہیں؟ فرمایا دوزخ میں تو ان کو یہ عمل جہاد نہیں جانے دے رہا، رکاوٹ بن رہا ہے. جو انہوں نے اللہ کے راستے میں جان دی، اس عمل کے باعث وہ دوزخ میں نہیں جا رہے، دوزخ سے بچ گئے. اور جنت میں جانے سے محرومی اس لیے ہے کہ ان کو ضرورت تھی، والدین کو اس کی ضرورت تھی، اور والدین کی اجازت کے بغیر وہ جہاد پہ چلا گیا. اس لیے یہ والدین کی خدمت میں جو تو کوتاہی کی ہے، اس وجہ سے جنت میں جانے سے بھی محروم ہے. تاں کہ میرے رب کا کوئی فیصلہ آ جائے، رب کوئی فیصلہ فرما دے تو سامعین کی جنت کب داخل ہونا ہے، تو سامعین ذی شام آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے ایک بندہ شہید ہو جائے تو وہ بھی مقام اعراف پہ ٹھہرایا گیا، جنت میں داخل نہیں ہوا. کیوں؟ فرمایا والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کے لیے گیا ہے، اور جہاد کی ایسے پوزیشن نہیں تھی کہ جناب وہ والدین کو چھوڑ سکتا. ہاں ایک وقت ہے کہ دشمن ایسی بئی انداز جلغار کر دے
کہ بالکل غالب آ جائے، مسلمان بالکل مغلوب ہوتے نظر دکھائی دیں، تو پھر والدین کو چھوڑ سکتا ہے، بصورت دیگر نہیں چھوڑ سکتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو مقام اعراف پہ ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ جنت میں داخلے کے لیے پتہ ہے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہائے ہائے، کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا، مائیں جن کے ساتھ تم زبان لڑاتے ہو، باپ سے تو اولاد ویسے تھوڑی ڈرتی ہے، جھجکتی ہے، لیکن ماں کے ساتھ بے تکلفی ہوتی ہے۔ یہ ماں کے ساتھ جو لب و لہجہ ہے نا تمہارا، اپنی جنت خراب کر رہے ہو۔ فرمایا ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ان الجنت تحت اقدام الامہات، یہ جو مائیں ہیں فرمایا ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اچھا تو باپ کون ہے؟ فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا جو باپ ہے نا یہ جنت کا مرکزی دروازہ ہے۔ اس لیے رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ جس کے والدین ناراض ہیں نا اس سے اللہ بھی ناراض ہے، اور جس کے والدین راضی ہیں اس سے اللہ بھی راضی ہے۔ تو جناب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور جنت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پاؤں اٹھا کے دیکھیں کدھر ہے جنت، نظر تو نہیں آ رہی، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرو، خدمت کے صلے میں جنت ملے گی۔ تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ، اچھا یہ تو ہم کہتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن باپ کے متعلق حدیث پتہ ہی نہیں ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا جو باپ ہے نا یہ جنت کا مرکزی دروازہ ہے، تو دروازہ کھلے گا تو آگے جنت میں جاؤ گے نا۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ جب باپ ہی ناراض ہے تو جنت کیسے جاؤ گے؟ دروازہ کھلے گا تو آگے جاؤ گے نا، باپ راضی ہوگا تو جاؤ گے نا۔ اور اگر باپ راضی ہے ماں ناراض ہے تو دروازہ کھل بھی گیا تو آگے کس نے جانے دینا ہے؟ اس لیے دونوں کو راضی رکھو، ماں کو بھی راضی رکھو، باپ کو بھی راضی رکھو۔ ہاں سبحان اللہ۔ حدیث سناتا ہوں، آپ یقین جانیے فرحت محسوس کریں گے۔ عبدالحی لکھنوی جیسے فقیہ نے نور الایمان کے اندر یہ حدیث لکھی ہے، اور اس کو جال حق کے اندر حکیم الامت مولانا احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفصیل سے بیان کی۔ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا نبی اللہ میں نے قسم کھائی ہے کہ جب بیت اللہ مشرکین مکہ سے آزاد ہوگا تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ تو یا نبی اللہ اب تو یہ 360 بت بھی نکل گئے، چابیاں بھی آپ کے ہاتھ میں آ گئیں، حرم شریف بھی ہمارے پاس ہے، تو اب میری قسم کیسے پوری ہوگی؟ تو کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اگر والدین زندہ ہیں تو فرمایا ماں کے جا کے قدم چوم لے، یہ جنت کے زیریں چوکھٹ گویا تم نے چوم لی، اور باپ کی جا کے پیشانی چوم لے، گویا تو نے جنت کا بالائی وہ چوکھٹ وہ چوم لی۔ عرض کیا یا نبی اللہ ماں باپ اگر زندہ نہ ہو تو پھر؟ فرمایا ماں کی قبر قدموں کی طرف چوم لے اور باپ کی قبر سر کی طرف سے چوم لے، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ عرض کیا یا نبی اللہ والدین کی قبریں معلوم ہی نہ ہو پھر؟ فرمایا ایک خط کھینچ لے، زمین پہ ایک لکیر کھینچ لے، اور ایک روایت میں کہ 2 لکیریں کھینچ لے، ایک کو ماں کی قبر سمجھ کے چوم لے، دوسری لکیر کو باپ کی قبر سمجھ کے چوم لے، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ تو سامعین عزیز شام، ماں باپ کو راضی رکھے، ماں باپ کو راضی رکھے۔
اللہ اکبر۔ اور ترجیح جو ہے نا وہ ماں کو ہے، ترجیح ماں کو ہے۔ 3 حصے زائد ماں کو اللہ نے ترجیح دی ہے باپ کی نسبت۔ اور اس کو قرآن مجید میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں 14 میں بیان بھی کیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ یہ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ تو میں پہلے پڑھ چکا، اسی سے پہلے والا جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، نیکی اور بھلائی کرنے کی وصیت فرمائی ہے۔ حملت امہ وہنن علی وہنن، اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے کے اب ماں کو جناب والا اللہ نے ڈسکس کیا، فرمایا اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا، اس کا بوجھ اٹھایا، وہنن علی وہنن، کمزوری پہ کمزوری، تکلیف پہ تکلیف، درد پہ درد، اور پھر 2 سال اس کو دودھ بھی پلایا۔ تو اس آیت کے تحت علماء نے لکھا کہ ماں جو ہے اس ذوف بھی ہے، مگر اس کے باوجود بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھنا بڑی مشقت والی بات ہے۔ پھر درد ذہ کو برداشت کرنا یہ دوسری مشقت ہے، پھر بچے کو جنم دینا یہ تیسری مشقت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ماں کا حق زیادہ رکھا۔ اس لیے خدمت دونوں کی کرنی ہے، لیکن یہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی 24ویں جلد میں رسالہ ہے نا، اس رسالے کو میں نے اگلے جمعے میں پڑھنا ہے، الحقوق لطرح العقوق۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حقوق کی بات کی۔ آج تو میں عظمت والدین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نا، اگلے جمعے پہ حقوق والدین کے حوالے سے بات کروں گا کہ والدین کے حقوق کیا ہے۔ تو سامع نزید شم عظمت والدین کے حوالے سے یاد رکھیں، ایک مسئلہ سن لیں، والدین کی ضرورت کے وقت ان کی خدمت کرنا واجب ہے اور بلا ضرورت خدمت کرنا مستحب ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ کی ضرورت ہے آپ کے والدین کو خدمت کی تو اس صورت میں خدمت کرنا آپ پر واجب ہے۔ اگر ان کو ضرورت نہیں ہے آپ کی خدمت کی تو پھر خدمت کرنا مستحب ہے۔ دونوں صورتوں میں کرم ہی کرم ہے، معرومی نہیں ہے۔ تو سامع عزیز شب، لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ اطاعت و فرمانبرداری کے حوالے سے، تعظیم اور ادب کے حوالے سے والد کو فوقیت ہے، اور خدمت کے حوالے سے ماں کو فوقیت ہے۔ اس میں انشاءاللہ میں اگلے جمعے پہ تفصیل عرض کروں گا، ضمناً ایک جملہ عرض کر دیا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اس آیت میں ماں کو ترجیح دی، اس لیے ماں کو اللہ نے باپ سے اس حوالے سے ترجیح دی ہے۔ صحابی نے عرض کی یا نبی اللہ مجھ پر سب سے زیادہ کس کا کیا؟ فرمایا ماں کا، دوسرے نمبر فرمایا ماں کا، تیسرے نمبر فرمایا ماں کا، چوتھے نمبر فرمایا تیرا باپ۔ تو خدمت کے حوالے سے باپ کو چوتھے نمبر پہ رکھا ہے۔ تو اللہ کرے کچھ چوتھے درجے چی ماں دی خدمت کو کر لو۔ ہاں تو سامع عزیز شام، اللہ تعالیٰ توفیق دے، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ خدمت کر رہے ہیں، جن کو نہیں دی نہ وہ پہلے میں ہے نہ چوتھے میں، فارغ، بد نصیبی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، والدین کی خدمت جو ہے نا وہ عامی شخص کو بھی نبیوں کا رفیق بنا دیتی ہے۔
حکیم الامت مولانا یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک مواعظ نعیمیہ کے اندر اس میں بڑی خوبصورت بات لکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک جنت میں میرا رفیق کون ہوگا، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا وہ فلاں بندہ ہے، گوشت بیچتا ہے، کسائی ہے، وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تجسس ہوا کہ ذرا اس سے ملنا چاہیے، تو آپ گئے دکان پہ، وہ گوشت بیچ رہا ہے نارمل انداز میں جس طرح دکاندار بیچتے ہیں، تو آپ گئے اس کے پاس گئے، تعارف آپ نے نہ کروایا، بیٹھ گئے، دیکھا بھئی کون سی عمل ہے جس کی باعث اللہ نے اس کو جنت میں میرے ساتھ رکھنا ہے؟ تو نارمل انداز میں جس طرح دکانداری ہوتی ہے، کوئی خاص ایسی چیز نظر نہیں آئی، تو فرمایا ہو سکتا ہے اس کے خانگی معاملات میں کوئی ایسی چیز ہو جس کے باعث یہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا آج ہم آپ کے مہمان ہیں، تو اس نے گھر پیغام بھیجا کہ آج کھانا زیادہ بنا لیجیے گا، مہمان بھی ہیں۔ تو جب وہ گھر گیا تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ اس نے بچوں کی طرف رخ کیا نہ بیوی کی طرف رخ کیا، گھر داخل ہوتے ہی پہلے ماں کے پاس گیا اور ماں کا ہاتھ منہ اپنے ہاتھوں سے دھلایا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے روٹی لی، ماں چونکہ بہت ضعیف تھی، بوڑھی تھی، دانت نہیں تھے اس کے، شوربہ لیا، شوربے میں اس نے جو ہے وہ روٹی کو پچ کیا، جب وہ روٹی نرم ہو گئی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے ماں کے منہ میں نوالا دیتا ہے۔ جب ماں سیر ہو گئی تو اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ بیٹا میں سیر ہو گئی ہوں۔ اب اس نے پھر اپنی ماں کے جناب والا منہ دھلایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کی ماں کے پاس بیٹھا ہوں تو اس کی ماں کے جو ہے وہ ہونٹ ہلے تو میں قریب ہوا کہ کیا کہہ رہی ہے، تو وہ اپنی زبان سے کہہ رہی تھی میرے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو، یہی میں دیکھنے آیا تھا، میں موسیٰ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تو مجھے اللہ نے فرمایا یہ کسائی تیرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ میں نے کہا دیکھو کون سا عمل ہے جس کے باعث یہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا؟ تو ماں کی دعا جنت کی ہوا، سنتے رہتے ہو نا، تو کہا ماں کی دعا تجھے لگ گئی ہے، تو بھائی ماں کی دعا میں بڑا اثر ہے، یقین ہے عامی بندے کو کہاں پہنچا دیتی، اور ماں کی بد دعا خاص کو بھی لگ جائے نا تو دن کو بھی تارے دکھاتی ہے۔ حضرت شریج یا شریج دونوں طرح لوگ پڑھتے ہیں، یہ بڑے اللہ کے ولی تھے اور بہت بڑے عابد تھے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتے تھے۔ انہوں نے ایک کچا سا جھونپڑا بنایا ہوا تھا، وہیں اللہ کی عبادت میں مائب رہتے تھے۔ ان کی والدہ ہی اس نے 2-3 آوازیں دیں، وہ عبادت کرتے رہے، ماں آوازیں لگاتی رہی، تو وہ ماں کو غصہ آیا تو ماں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک کسی رنڈی کی مصیبت میں اس کو مبتلا کر دے۔ اب باپ اللہ کا ولی ہے اور کر بھی اللہ کی عبادت رہا ہے، ماں نے بلایا توجہ نہیں گئی یا دی نہیں، بھئی چلو عبادت کر لوں پھر ماں کی بات سنتا ہوں، ماں کی زبان سے نکل گیا مالک اس کو کسی رنڈی کی مصیبت میں پھنسا دے۔ اچانک کیا ہوا، شور بپا ہوا، ایک رنڈی آئی، اس نے ایک بچہ اٹھایا ہوا ہے، تو لوگ اکٹھے ہو گئے، اس نے کہا کیوں شور کر رہی ہے؟ کہا دیکھو اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، زنا کی ہے، اسی کا بچہ ہے، بڑی باتیں کر رہا ہے لمبی لمبی۔ تو لوگوں نے مارنا شروع کر دیا ان کو، اور پھر اس کا جو عبادت خانہ تھا وہ بھی گرا دیا۔ تو اب وہ تھا بھی اللہ کا ولی، اب ماں کی بد دعا تو پوری ہو گئی، اب اس اللہ کے ولی نے ہاتھ رکھا اس کے سر پہ، بچے کے ہاتھ پہ، جو بچہ ابھی دودھ پینا شروع نہیں کیا، اس کا ہاتھ رکھا اور کہا اے بچے اللہ کے حکم سے بول تو کس کا بچہ ہے؟ تو اس بچے نے کہا میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں، اس نے تجھ پر تہمت لگائی ہے۔ تو لوگ ڈر گئے، خوف کے مارے ڈر گئے، انہوں نے کہا ہم
آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ کا عبادت خانہ ہم سونے کا بنا دیں۔ کہا نہیں، جس طرح پہلے کا مٹی کا بنا ہوا بنا دیں۔ تو اب یہ اللہ کا ولی ہے، تصرف دیکھیں کہ دودھ پیتے بچے کو بلوا لیا، مگر ماں کی بد دعا نے اثر بھی دکھایا۔ اس لیے اپنی نیکیوں پہ اتنا گھمنڈ نہ کر، ماں باپ سے دعا لے، وگرنہ ایسا نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ کے ولی ہیں۔ الترغیب والترہیب کے اندر ایک روایت ہے، اور پھر اس روایت کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ 2 صفحات پہ امام شمس الدین ذہبی جو فن رجال کے امام ہیں، انہوں نے القواعد کے اندر لکھا، اور اسی روایت کی طرف اشارہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد الحقوق لطرح العقوق اس کے اندر بھی فرمایا۔ انہوں نے تفصیل اعلی حضرت نے نہیں لکھی، 2-4 سطروں پہ اس کو بیان کیا، مسند احمد کے حوالہ سے اور مستدرک الصحیحین کے حوالہ سے۔ اور وہ واقعہ کیا ہے، ڈیٹیل اس کی القواعد کے اندر میں نے پڑھی ہے، امام شمس الدین ذہبی نے اس کو لکھا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ صحابی تھے۔ جان کنی کا وقت ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ ان کی بیوی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا نبی اللہ آپ کا کلمہ گو مسلمان ہے، امتی ہے، کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہا۔ میرے نبی نے حضرت صہیب کو، حضرت عمار کو اور حضرت بلال کو بھیجا، اور بعض روایات میں ہے کہ مولا علی بھی تھے، 4 بندے تھے، گئے تو انہوں نے جا کے پوزیشن دیکھی تو آ کے بتایا، یا نبی اللہ یہ معاملہ ہے علقمہ کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا پتہ کرو اس کے والدین کا۔ یا نبی اللہ اس کی والدہ زندہ ہے، فرمایا اس کی والدہ کو پیغام پہنچاؤ کہ اگر وہ میرے بارگاہ میں حاضر ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ تو جب اس مئی نے سنا تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے تکلیف برداشت کرے، میں خود جاؤں گی۔ اپنی چھڑی اٹھائی اور جناب والا بڑی مشکل سے، بڑا ذوف تھا، تو حضور کی دربار میں حاضر۔ نبی پاک نے فرمایا علقمہ تیرا بیٹا ہے؟ یا نبی اللہ میرا بیٹا ہے۔ تو فرمایا اس کے متعلق کیا کہتی ہو، کیسا ہے؟ یا نبی اللہ نیک ہے۔ اچھا کیسے؟ یا نبی اللہ بڑی کثرت سے عبادت کرتا ہے۔ لفظوں پہ غور کرنا، کثرت سے نمازیں پڑھتا ہے، کثرت سے روزے رکھتا ہے۔ تو فرمایا یہ معاملہ کیوں ہے؟ یا نبی اللہ میں اس سے ناراض ہوں۔ ناراض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یا نبی اللہ مجھ پر بیوی کو ترجیح دیتا ہے، بیوی کی بڑی سنتا ہے، مجھ پر توجہ نہیں دیتا، تو یہ بات میرے دل پہ بڑی گراں گزری۔ تو نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، صحابہ بلال، عمار، صہیب لکڑیاں اکٹھی کرو۔ یا نبی اللہ کیوں؟ فرمایا ویسے بھی آگے دوزخ جا کے اس نے جلنا ہی ہے، تو میں اس کو ادھر ہی جلاتا ہوں۔ ماں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا جب تو ناراض ہے، اس کا کلمہ، اس کی زبان، اس کی جان ہی نہیں نکل رہی، تو اس لیے میں لکڑیاں منگوا رہا ہوں، اس کو جلاتا ہوں۔ عرض یا نبی اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرا بیٹا، پھر بھی والدین ہی ہوتے۔ تو فرمایا اگر تو چاہتی ہے تو پھر اس کو معاف کر دے۔ یا نبی اللہ میں نے اپنے بچے کو اپنے تمام حق معاف کیے۔ حضرت بلال دوڑتے گھر گئے تو اس کے زبان پہ کلمہ جاری تھا۔ تو دوستو والدین کو راضی رکھو۔ اللہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں چونکہ جلدی فوت ہو گئی، زمانہ طالب علمی تھا، ان کی خدمت کا موقع نہیں مل سکا، تو بعض اوقات بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ بات سوچ کے کہ
آج میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی خدمت کرتا. میری والدہ نے صرف ہمیں نہیں پالا. مجھے یاد ہے اوائل میں جب ہمارا ایک مدرسہ تھا میرے والد گرامی کا، تو 80 طلباء کی روزانہ دونوں ٹائم کھانا بھی میری والدہ بناتی تھی. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے اور ان کو مجھ پہ راضی رکھے. میں 5 بچوں کا والد ہوں اس وقت. یقین جانیے آج بھی والد صاحب کے سامنے صحیح بات کرتے بھی ڈر لگتا ہے. آج بھی ڈر لگتا ہے. بڑا عجیب دور آ گیا یار، قسم سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں نے ایک عورت کو اپنی ایک سڑک پہ رات کو دیکھا، کسی رات کو دیکھا، کون سی رات تھی یاد نہیں، بیچاری دھکے کھا رہی تھی. کوئی پرسان حال نہیں ہے، دماغی طور پہ مینٹل ہے تھوڑی. مینٹل کس نے کیا یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. لیکن حالات چونکہ میرے سامنے اس گھر کے، بیٹے عیاشیاں کرتے ہیں، بیٹیاں ٹک ٹاک کریں، اور ماں گلیوں میں رول رہی ہے. میں کوئی سخت بات نہیں کرتا، وگرنہ اللہ نے مجھے ہمت دی ہے، میں کر سکتا ہوں. اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے. ابھی تک اس محلے میں تو کوئی مائی کا لال ایسا ہے نہیں جو میرا گریبان پکڑے گا. اتنی اللہ نے ہمت دی ہے مجھے. لیکن میں ڈرتا ہوں یار، خدا کے خوف سے ڈرتا ہوں. بندہ کیا کرے یار. اب یہ میں اپنے محلے کی بات کر رہا ہوں. بیٹیاں پینٹ شرٹ پہن کے ٹک ٹاک کریں، وہ 12 گھنٹے غائب رہتی ہیں، ٹک ٹاک پہ کام کرتی ہیں. بیٹے ہیں تو جناب کبھی ادھر چوری کر لی، کبھی ادھر ڈاکہ لگا لیے، کبھی اس کے جناب کبھی اس کے ہاتھ صاف کر لیے. ماں ہیں جو وہ گلیوں میں رول رہی ہے. ایسی اولاد کامیاب ہو جائے گی. اس لیے وقت ہے، سنبھالو اپنے آپ. حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث میرے نظر سے گزری تھی 28ویں جلد میں جو فتاوی کرامات غوثیہ ہے اس کو پڑھتے ہوئے یہ میری نظر سے گزری تھی. مسند احمد کی روایت ہے. حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم کے وہ صحابی ہیں، کریم رؤوف الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج کی رات جنت میں گیا، سیر کر رہا تھا جنت کی، تو حارثہ بن نعمان کی تلاوت کو میں نے جنت میں سنا. ہائے ہائے، حارثہ بن نعمان کی تلاوت کو جنت میں سنا. حارثہ کدھر ہیں؟ مکے میں تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت کی گونج جنت کے اندر فرشتے حارثہ کی تلاوت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. یا نبی اللہ، یہ حارثہ کو مقام کیسے ملا؟ میں کذالکم البر، اور میں بڑا نیک بندہ ہے. یا نبی اللہ، یہ وجہ کیا ہے؟ نیکی وہ کون سی نیکی ہے؟ کان ابر الناس بام، فرمایا اس نے والدہ کی خدمت بڑی کی ہے. کان ابر الناس بام، فرمایا ماں کی خدمت نے اسے وہاں پہنچا دیا
کہ وہ تلاوت دنیا میں کر رہے ہیں، تلاوت کا ذوق اور لذت جنت میں فرشتے محسوس کر رہے ہیں۔ تو دوستو اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت سے ایک سوال پوچھا گیا کہ ماں اگر اندھی ہو اور بت خانے میں جاتی ہو، ہائے ہائے ہائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا چھوڑنے نہیں جانا چاہیے بت خانے میں، لیکن جب بت خانے سے نکلے تو لے کے آ، یہ تیری ڈیوٹی ہے۔ بات سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ اللہ اکبر، یار ٹائم کدھر چلا گیا؟ اللہ خیر فرمائے، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ، آج تو عظمت والدین کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اگلے جمعے پہ حقوق کے والدین، اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا